فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کے پیچھے تم نماز پڑھ لیا کرو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے گناہ گار ہو، چاہے بڑے گناہوں کا بھی مرتکب کیوں نہ ہو۔ باعث مشفق ہوں یا کہ ناصح مخلص، بہکے ہوئے انسانوں سے اللہ بچائے، موجوں سے نہ طوفانوں سے اللہ بچائے، کشتی کے نگہبانوں سے اللہ بچائے۔ اسلام ایک مہذب مذہب ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب آیا نہیں، اللہ نے بنایا نہیں۔ دین عام ہے، مذہب اس سے خاص ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں اسلام کا انتخاب کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں تمہارے لیے دین اسلام کو دین بنا کر میں تمہارے لیے راضی ہوا۔ یعنی اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کون سے مذہب سے کیا؟ مذہب اسلام سے۔ تو اسلام کے جو احکام ہیں وہ بہت شستہ، دھلے ہوئے، پاکیزہ، نکھرے ہوئے، ان میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے، بالکل صاف شفاف۔ اب ان کی تبلیغ اسی طرح ہونا چاہیے مذہب اسلام کے احکام کی جس طرح اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ ہماری بات بالکل قطعی طور پر۔ اب آج کے دور میں سب سے زیادہ جو آگ لگ رہی ہے اور مذہب اسلام کو جو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ضرب پہنچائی جا رہی ہے، وہ سب سے برا مذہب اور مسلک صلح کلیت ہے۔ سمجھا؟ اگر کوئی لیٹا ہے، لیٹ کے پیشاب کر رہا ہے تو وہ لیٹ کے کرتا رہے، کوئی بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے تو بیٹھ کے کرتا رہے، کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہے، کوئی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، صلح کلیت اسی کی تعلیم دیتی ہے، وگرنہ وہ آپ سے بچھڑ جائے گا، آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ صلح کلیت اس کی تعلیم دے رہی ہے کہ اس سے کچھ بولنا مت، کچھ کہنا مت۔ جو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، جو بیٹھ کے کھا رہا اسے بھی کھانے دینا، جو کھڑے ہو کے کھا رہا اسے بھی کھانے دینا، جو لیٹ کے کھا رہا اسے بھی کھانے دینا، جو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا اسے کھڑے ہو کے کرنے دینا، جو بیٹھ کے کر رہا بیٹھ کے کرنے دینا، جو لیٹ کے کر رہا ہے لیٹ کے کرنے دینا۔ یہ صلح کلیت کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو شیعہ ہے شیعہ کے سامنے شیعہ جیسی بات کہنا، جو سنی ہے اس کے سامنے سنیت کی بات کہنا، جو وہابی ہے اس کے سامنے وہابیت کی بات کہنا، یہ سب سے بڑا جو اس وقت پوری دنیا میں جو نقصان پہنچا رہی ہے وہ صلح کلیت ہے۔ یعنی انسان کے اندر آزاد خیالی اور آزاد مزاجی پیدا کرنا، یہ کون سے مسلک کا کام ہے؟ یہ صلح کلیت کا کام ہے۔ یہ ایسا ناسور، ایسا گھنونا، ایسا ناپاک گن ہے جو آپ کو ہر گیہوں میں، ہر چنے میں، ہر جگہ ملے گا۔ یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ ابھی بات سمجھ میں؟ تو سب سے بڑا نقصان یہ چیز پہنچا رہی ہے۔ جیسا قرآن کا حکم نازل ہوا اگر آپ ویسا ہی ویسا پہنچائیں گے تو مذہب اسلام کا حکم، مذہب اجازت نہیں دیتا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، کھڑے ہو کے کھانا کرنے کی۔ آپ کو ٹوکنا پڑے گا، آپ کو روکنا پڑے گا، یا یہ کہ وہ وجہ بتائے میں کھڑے ہو کے پیشاب کر کیوں رہا ہوں، میں کھڑے ہو کے کھانا کھا کیوں رہا ہوں، میں لیٹ کے کھانا کھا کیوں رہا ہوں، میں لیٹ کے پیشاب کر کیوں رہا ہوں، وہ وجہ بتائے۔ اگر وجہ اس کی صحیح ہے تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اور وجہ صحیح نہیں ہے تو اسلام فوراً اس کو روکتا ہے اور ٹوکتا ہے، اس پر گرفت کرتا ہے، اس کی پکڑ کرتا ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ تو سب سے بڑا ناسور یہ لوز پن مذہب میں نہیں، ہرگز نہیں،
بالکل پاکیزہ قانون، اور آپ نے اس میں یہ اس طرح کی ڈھیل ڈھال پیدا کر دی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو جیسا ہے ویسے ہی صحیح ہے، جو جیسا ہے وہ ویسے ہی صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ ارے اسلام تو اسے صحیح نہیں کہتا، مذہب تو اسے صحیح نہیں کہتا۔ آپ کہتے ہو ہر گناہ گار کے پیچھے نماز ہے، ارے آپ کہتے ہو ہر ایک کے پیچھے نماز ہے، کوئی کیسا ہی ہو، داڑھی منڈا ہو، داڑھی کٹا ہو، داڑھی بڑا ہو، گناہ گار ہو، گناہ گار کے پیچھے نماز ہے تو پھر شرابی کے پیچھے پڑھو، جو روز شراب پی کے آتا ہو اسے امام بنا کے نماز پڑھو، جو روز چوری کر کے آتا ہو اس چور کے پیچھے نماز پڑھو، وہ گناہ گاری تو ہے، جو ڈکیتی ڈالتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو، وہ گناہ گار ہی تو ہے۔ تمہارا کیسا مذہب ہے گندہ؟ یہ ناپاک گندھا اپنا عقیدہ ہے، یہ اپنی طرف سے ایک حکم کی زیادتی ہے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب کہتا امام تمہارا بالکل ایسا شاندار اچھا پاکیزہ نیت کا ہو، پاکیزہ جسم کا ہو، پاکیزہ لباس کا ہو، ایسے کو امام بنا، وہ آپ کا مقتدا ہے جسے دیکھ کر لوگوں میں سدھار پیدا ہو۔ اور کسی آنی زانی کو امام بناؤ گے، گناہ گار کو امام بناؤ گے تو سارے مقتدی زانی جو بن جائیں گے، سارے کے سارے ویسے ہی چور جو بن جائیں گے، کہیں گے جب ہمارا امام ہی چور ہے تو ہمیں چوری کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ ارے جب ہر وغیرہ وغیرہ کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو وہ تمہاری نماز کیسی ہے؟ وہ کس طرح کی نماز ہے؟ تو یہ ایک ایسا ملغوبہ ہے، صلح کلیت ایک ایسا ملغوبہ ہے جس کے اندر وہابیت، چکڑالویت، دیوبندیت، شیعیت، کتنے ہی فرقے ہوں، یہ سب کو مانتی ہے صلح کلیت۔ اس صلح کلیت کو جو ہے، یہ صلح کلیت ایسا ہے جیسے بندر بانٹ۔ کیا ہے یہ بندر بانٹ ہے۔ کوئی بلی جو تھی، کوئی بلی کسی گھر میں سے ٹکڑا لے آئی اور ایک بلی اس کے پیچھے لگ گئی، فیصلہ لے کے بندر کے پاس پہنچی، تو بندر تو بھائی بندر ہے، پیچھے سے لال سامنے سے حلال ہے نا، پیچھے سے لال سامنے سے دیکھو تو انسان صورت، اور پیچھے سے دیکھو حیوان صورت، 4 پیروں کا، ایک دم کا۔ تو بندر نے کیا کیا؟ اس نے کہا لاؤ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا میں آ گئی بات۔ وہ جدھر کے پلے پہ اس نے ترازو کے رکھا، وزن بڑھا کے اتنے ہی کھا لیا، اور کھاتے کھاتے سب ختم کر دیا، وزن کرتے کرتے۔ بلیوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو کوئی بانٹ واٹ نہیں ہوا۔ اس نے کہا میرا بھی تو حق تھا۔ تو یہ صلح کلیت جو ہے سب سے بڑا ناسور ہے، اس سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ کوئی پینٹ پہن کر گریبان کھول کر، سر کھول کر نماز پڑھ رہا ہے تو صلح کلیت کہتی بالکل صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اکڑ کر، کوئی گھوڑے کی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا، صلح کلیت کہتی بالکل صحیح ہے۔ نہیں، مذہب نہیں کہتا، خدا کی بارگاہ ہے، عدالت عالیہ الہیہ ہے، یہاں بہت ہوشیاری کے ساتھ، یہاں دیوانگی نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، یہاں طبیعت نہیں چلے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو بطور خاص اس صلح کلیت اصل میں دیوبندیت، وہابیت، چکڑالویت، یہ چیزیں پیدا کیسے ہوئی ہیں؟ یہ سب کی سب صلح کلیت سے پیدا ہوئی ہیں۔ صلح کلیت جو ہے یہ وہاں تک پہنچانے کا، انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے پہلے زینہ ہے۔ یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ تو یاد رکھو
مذہب اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ بہت صاف شفاف بالکل پاکیزہ اس کے احکام ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ الصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم، کم از کم حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے عقل اور فکر اور فقہ کی کتب کا بھرپور مطالعہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی حدیث پاک کی تشریح کرتا ہے تو وہ بغیر فقہ کے تشریح نہیں کر سکتا۔ فقہ کی کتب بھری ہوئی ہیں اس سے کہ اگر کسی گناہگار فاسق و فاجر کو آپ نے نماز کے لیے آگے بڑھا دیا اپنے اختیار سے، وَإِن قَدَّمُوا أَثِمُوا، اگر اس کو آگے بڑھا دیا مقتدیوں نے نماز پڑھنے کے لیے تو سب کے سب گناہگار ہیں، سب گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ اب اس کو یوں سمجھیے کہ کسی ایسے فاسق و فاجر کو مقتدا بنا کر، امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ایک حوصلہ دینا ہے، یہ ایک جذبہ دینا ہے برائی کا کہ تو برائی کیے جا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے پیچھے ہیں، یہ جذبہ ہوا۔ اس طرح کی بات کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز جائز ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، شرابی ہو، ڈھنڈاری ہو، جھوٹا ہو، کذاب ہو، مکار ہو، عیار ہو، ہر ایک کو امام بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، برن کانا او فاجرن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبہ اور حوصلہ دے رہا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہے برائی کرنے کا۔ تو آج ایسا امام کہ جو برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ امامت کر رہا ہے، کل کو مقتدی بھی اس کے پیچھے جو نماز ادا کرنے والے ان کو معلوم ہے کہ ہمارا امام گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، کل کو ہر مقتدی کرے گا۔ تو یہ ایک جذبہ دینا ہوا، یہ ایک حوصلہ دینا ہوا، ہرگز نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب انسان کو علم نہ ہو، انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ میرا امام کیا کر رہا ہے، گویا کہ وہ فاسق مولن نہیں ہے۔ اگر اعلانیہ فسق کر رہا ہے اور اعلانیہ برائی کر رہا ہے تو ہرگز اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ یہ علم غیب مصطفیٰ ہے، بیان کرنے والے کی نظر گئی نہیں اس پر، یہ علم غیب مصطفیٰ ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں جہاں بھر کی خبر ہے، پورا کا پورا حال اللہ کے محبوب کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ بھی کچھ نماز پڑھانے والے دنیا میں ہوں گے اور آئیں گے جو صفاک ہوں گے، جب بڑے بڑے سخت ہوں گے اور شدت پسند ہوں گے، نماز پڑھائیں گے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو مجبور کریں گے۔ اس مجبوری کے عالم میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زد و کوب سے بچانا چاہتا ہے تو مجبوری کے عالم میں اس کے پیچھے ادا کر سکتا ہے، مگر پھر اس نماز کا اعادہ واجب ہے اور ضروری ہے، وگرنہ فقہائے کرام کی عبارتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ تمام فقہائے کرام بالاتفاق فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ایسے گناہگار سیاکار کو جس کا گناہ کرنا معلوم ہے اظہر من الشمس ہے، اگر ایسے کو جان بوجھ کر انہوں نے نماز کے لیے آگے بڑھا دیا امام بنا کر تو سب کے سب نمازی نہیں بلکہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، اجر لے کر نہیں پلٹیں گے بلکہ وہ خدا کا غضب لے کر پلٹیں گے۔ تو ہرگز ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اس پر نظر نہیں گئی، کہیں یہ تھوڑی ہے تصح الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، ایسا نہیں ہے کہ نماز ہر ایک کے پیچھے صحیح ہے، کہیں صحت کا لفظ آیا اس میں نہیں، یہ الفاظ وہی بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص جب اگر کوئی امام بن جائے
اور از خود بن جائے۔ ارے دیکھا نہیں ابھی یہ واقعات کربلا چل رہے ہیں؟ یزید کے نمائندوں نے کیا کیا کوفے میں جا کر؟ یہی تو کیا، نماز پڑھ رہے تھے لوگ حضرت امام مسلم کے پیچھے، اور ڈرا دھمکا کر نماز پڑھائی اپنے پیچھے خود امام بن کر۔ تو ایسے سفاک، ایسے ظالم، ایسے جابر اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اس وقت اجازت ہے جب لوگ اپنے آپ کو زد و کوب سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ محض اس لیے ہے، نہ اس لیے کہ اپنی رضامندی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو حوصلہ دے رہے ہیں، برائی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ برائی کی تبلیغ ہے، برائی کو حوصلہ دینا ہے، اور برے لوگوں کو یہ جذبہ دینا ہے برائی کرنے کا، ان کو آمادہ کرنا ہے، ان کو اکسانا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ رہا یہ کہ بھائی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، ظاہر ہے کہ جو ہماری جیسی نماز پڑھ رہا ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری جیسی نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کا استقبال کرے، اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات دین کا قائل ہو، ضروریات دین کو یقین سے مانتا ہو، اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ وگرنہ تو قرآن نے تکفیر کر دی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا منافق نہیں آتے تھے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر؟ کیا وہ اپنے ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی، اور نماز پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، مگر برسر عام مسجد شریف سے مدینہ منورہ میں جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو نکال دیا، باہر کر دیا۔ اخرج انک منافق، نکال، تو منافق ہے۔ 250 اور 300 کی مقدار تھی، سب کو ایک ایک کر کے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا۔ ہاں، تو یہ تکفیر اسی کی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جو ضروریات دین کو مانتا ہو، قائل ہو، مثلاً اللہ کی وحدانیت کا منکر، اس کی تکفیر کی جائے گی، اور جو اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے، فرض ہے ہم پر کہ ہم اس سے اپنی زبان کو روکیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہرگز نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، اور یہ کام صلح کلیت زیادہ کر رہی ہے۔ بتایا یہ کام جو ہے سب صلح کلیت کا کام ہے، اور صلح کلیت جو ہے وہ ہر ایک سے اپنا ہاتھ ملا لیتی ہے۔ صلح کلیت کے لیے کسی سے ہاتھ ملانا عار نہیں ہے، صلح کلیت کے لیے کسی سے ہاتھ ملانا عیب نہیں ہے۔ وہ جہاں جاؤ صلح کلیت ہے، جہاں جائیے دیکھیے صلح کلیت ہے، ہر ایک سے ہاتھ ملا ہوا ہے، چاہے کوئی کیسا ہی ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی وہابی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی چکڑالوی ہو، چاہے کوئی اہل قرآن ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، یہ سب میں ملے گی صلح کلیت۔ یہ بہت چالاک ہے جس کا نام صلح کلیت ہے، یہ وہیں ہاتھ رکھتی ہے، یہ وہیں ہاتھ رکھتی ہے جہاں سمجھ لیتی ہے یہاں، کیونکہ یہ خود پلپلی چیز ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے پلپلا ٹماٹر، بلکہ یہ ہے آلو کی طرح، جیسے آلو بہت چالو، یہ ہر ایک چیز میں ملے گا آپ کو، یہ ہر جگہ مل جائے گا، یہ آلو جو ہے نا، ہاں یہ سب جگہ ملے گا یہ، ہاں۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہر ایک سے ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہوں، اور ہر ایک کذاب، مفتری، شرابی، ڈھنڈاری کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ واعظ مشفق ہوں یا کہ ناصح مخلص، بہکے ہوئے انسانوں سے اللہ بچائے، بہکے ہوئے انسانوں سے اللہ، ہاں وہ واعظ مشفق ہوں یا کہ ناصح مخلص، بہکے ہوئے انسانوں سے اللہ بچائے، موجوں سے نہ طوفانوں سے اللہ بچائے، کشتی کے نگہبانوں سے اللہ بچائے۔